بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سجدے میں رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بار بار ایک ہی خواب آنا اللہ کی تنبیہ بھی ہو سکتی ہے۔ پانی پیتے ہوئے ہاتھ کانپنا جسمانی کمزوری نہیں، اکثر ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ اچانک دل تیز دھڑکنا کسی بڑے فیصلے کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اچانک پرانے گناہ یاد آنا توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ بلا وجہ غصہ آنا شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ رات کو دیر تک نیند نہ آنا فکر رزق کی کمی یا دل کی پریشانی ہوتی ہے۔ دوپہر میں غیر معمولی نیند آنا اکثر جسمانی نہیں روحانی تھکن ہوتی ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھ میں آنسو والا دل کی تھکن اور دکھ کی نشانی ہے۔ بار بار اداسی گھر آنا عبادت سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر اچانک سکون محسوس ہونا قبولیت دعا کی علامت ہے۔ پرفیوم لگاتے ہی موڈ بہتر ہو جانا اچھی نیت اور خوش فطرتی کی علامت ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں۔ رات کو کمزوری محسوس ہو تو پانی کی کمی ہوتی ہے۔ گھر میں دیواروں سے آوازیں آنا روحانی بے سکونی کی علامت ہے۔ غصے کے وقت ہاتھ کانپنا اپنے نفس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ دل اچانک نرم ہو جانا اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ انسانوں سے جلدی دل بھر جانا تنہائی کی نہیں ذہنی تھکن کی نشانی ہے۔ کسی کا اچانک بار بار یاد آئے تو دعا کی ضرورت ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ بلا وجہ خوف آنا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا پیغام ہوتا ہے۔ رات کو اونچی آواز کا سنائی دینا اکثر وہم ہوتا ہے جو تھکن سے پیدا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر آنکھوں کا بھاری ہونا بے برکتی رات کی نشانی ہے۔ لمبے وقت تک سناٹا محسوس ہونا دل کی گہرائی میں کوئی دباؤ ہے۔ عصر کے وقت دل کا بے چین ہونا ورد سے دوری کا اثر ہوتا ہے۔ بار بار الٹے سیدھے خواب آنا رزق یا عبادت میں بے توجہی کی علامت ہے۔ نماز میں دل نہ لگنا گناہوں کا بوجھ یا ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ اکثر دل میں بلا وجہ خوشی آنا اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ کسی بات پر فوری غصہ آ جانا نفس کا امتحان ہوتا ہے۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کا کھل جانا کوئی دعا آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا بڑھ جانا نمی کا اشارہ ہوتا ہے۔ بے وجہ تھکاوٹ جسم نہیں روح تھکی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کا سرد پڑ جانا ذہنی تناؤ یا اندرونی خوف کی علامت ہے۔ بار بار گہری سانس لینا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کسی جگہ بیٹھ کر عجیب سی بے چینی ہونا وہاں موجود منفی فضا کا اثر ہوتا ہے۔ نیند سے اچانک ڈر کر جاگ جانا دل کے بوجھ اور بے چینی کی علامت ہوتا ہے۔ بار بار موت کے خیالات آنا اکثر انسان کو توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ دوستوں سے دور ہوتے جانا اللہ تنہائی میں قریب آنا چاہتا ہے۔ کسی بات پر فوراً آنسوں کا نکل جانا دل نرم ہونے کی علامت ہے۔ کسی کی مدد کرنا اللہ کی رحمت میں شامل ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ہر چیز میں معیار اور توازن ضروری ہے۔ زیادہ کھاؤ نہ کم۔ ہر وقت جسم کو مناسب مقدار میں طاقت ملتی رہے گی تو کھانے پینے میں اعتدال بہت ضروری ہے اور یہی صحت کا راز ہے۔ بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھایا کرو۔ غذا میں فضول چینی سے اجتناب کیا کرو کیونکہ اللہ نے بہت سی پھلوں میں چینی رکھی ہے۔ صحت بڑھے گی۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں میں قدرتی مٹھاس موجود ہوتی ہے، اس لیے فضول چینی سے اجتناب کرنا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہر رنگ کی سبزیاں اور پھل تھوڑے تھوڑے کھاؤ، یہی قدرتی دوا ہے جو جسم کو صحت بخشتا ہے۔ اخروٹ دل کے لیے مفید ہے۔ رات کو 2 دانے دودھ کے ساتھ شامل کرنا بہتر ہوتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے۔ دن میں چند دانے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پستہ خون صاف کرتا ہے، جلد نکھارتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانا سستی دور کرتا ہے، پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبح یا شام ہلکا پھلکا کھانا کھایا ہو تو بعد میں کھائی جا سکتی ہے۔ چلگوزہ قوت باہ بڑھاتا ہے، جسم کو گرم رکھتا ہے۔ رات کو تھوڑا سا کھانا مفید رہتا ہے۔ کشمش خون بڑھاتی ہے، چہرے پر رونق لاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 5 دانے پانی میں بھگو کر کھانے سے کھجور طاقت اور گرمی کا خزانہ ہے۔ صبح یا شام دودھ کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ انجیر قبض دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ رات کو 2 عدد پانی میں بھگو کر صبح کھانا بہترین ہے۔ ناریل خشک دماغ اور دل والوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ دن میں تھوڑا سا چبانا اچھا رہتا ہے، جبکہ تل جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ صبح نہار منہ 1 چمچ لینا بہترین اثر دیتا ہے۔
سردیوں میں ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی خوراک، عادتوں اور طرز زندگی میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کبھی بھی دکھ نہ پہنچے تو اپنی توقعات کا بوجھ دوسروں کے کندھوں سے اتار دو۔ رزق صرف روٹی نہیں ہوتی، بلکہ اچھے لوگ، اچھا علاق اور ذہنی سکون بھی اللہ کا بہترین رزق ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ جو جسم ساکن رہتا ہے اس پر بیماری کا زنگ بہت جلدی لگ جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف گناہ چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس راستے کو بھی بدل لینا ہے جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دعا وہ نہیں جو صرف لفظوں سے نکلے، بلکہ دعا تو وہ ہے جو تکلیف کے لمحے میں تمہاری روح سے ٹیک لگائے۔ کسی پر اتنا احسان بھی نہ کرو کہ وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہونے کی بجائے تمہاری تباہی کی دعا شروع کرنے لگے۔ اگر تم کینہ اور غصہ نکال دو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی ہڈیوں کو اندر سے چاٹتے ہیں، انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا تمہاری جوڑوں کا دشمن ہے، اور گھونٹ گھونٹ پینا تمہاری گردوں کی زندگی۔ اے انسان جسم جب تک توانا آتا ہے جب تک دماغ پرسکون ہو۔ حسد کیا ہے اور کینہ انسان کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اس کی دنیا عزت کرتی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ لباس کی نقل تو کی جا سکتی ہے مگر کردار اور نصیب کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دل صرف ایک عضو نہیں ہے، اب یہ آپ کی زندگی کا انجن ہے۔ اگر دل کمزور ہو جائے تو توانائی ختم ہو سکتی ہے اور زندگی آہستہ آہستہ بوجھ بننے لگتی ہے۔ ایک روزانہ جسمانی حرکت دل کی حرکت سے مضبوط ہوتا ہے، سستی سے نہیں۔ آپ کو جم جانا چاہیے یا صحت مند ورزش کرنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی تیز چہل قدمی ہلکی ورزش ہوگا یا سیڑھیاں چڑھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ عادت خون کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، دل کے دورے کو کم کرتی ہے۔ جسم روز حرکت میں رہتا ہے، جس کا جسم روز حرکت میں رہتا ہے اس کا دل شکر گزار رہتا ہے۔ ذہنی دباؤ پر قابو اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ذہن پر دباؤ سے ذہن متاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دباؤ دل کو بھی زخمی کرتا ہے۔ مستقل تناؤ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے اور دل پر غیر ضروری بوجھ ڈالتا ہے۔ کھانے میں لہسن شامل کرنا خون کو صاف رکھتا ہے۔ کچا پیاز کھانا جسم سے جراثیم ختم کرتا ہے۔ جو شخص زیادہ شکایت کرتا ہے خوشی سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا موٹاپا یا قبض کرتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد غلط فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ نیم کے پتوں کا پیسٹ دانتوں پر لگانے سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ ہر دن آپ کی زندگی کی کتاب کا ایک نیا صفحہ ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ اس صفحے پر آپ کیا لکھتے ہو، غم لکھتے ہو یا شکر لکھتے ہو۔ مایوسی سے صفحہ سیاہ مت کرو، بلکہ امید اور محنت سے زندگی بھر دو۔ یہی رنگ آپ کی کہانی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے عروج میں بھی زوال رکھا ہے۔ ہر چیز کو زوال ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ لاکھ خرچ کر دیں، نیت دکھاوا ہے تو قبول نہیں ہوگا، مگر آپ کا 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دیا ہوا رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن کاٹ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا گہرا زخم دیتے ہیں کہ عمر بھر نہیں بڑھتا۔ جب لفظوں سے کسی کو فرق نہ پڑے تو وہاں خاموشی اختیار کر لینا ہی سب سے بڑی عزت نفس ہوتا ہے۔ بولنا سیکھنے میں انسان کو 2 سال لگتے ہیں، لیکن کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں انسان کو ساری زندگی نکل جاتی ہے۔ اصلی خوبصورتی چہرہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر الفاظ میں زہر ہے تو وہ چہرہ آہستہ آہستہ اپنی کشش کھو دیتا ہے، کیونکہ روح کی بدصورتی چھپائے نہیں چھپتی۔ تقدیر اور تکبیر، جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو کچھ تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تم تک نہیں پہنچے گا، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن بھر کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔
جو لوگ زیادہ تر واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان میں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو ایک گلاس دودھ میں گرم پانی ہلدی شامل کر کے پی لو۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو دہی کھایا کرو۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لو، ناک کسی وقت کھل جائے گا۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھاؤ، زہریلی چیز بے اثر ہو جائے گی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا اثر نہیں ہوتا۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سفید بالوں کو کھیڑنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ وہ مومن کا نور ہے۔ جان بوجھ کر چونٹی اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کو پاؤں رکھنے سے گریز کریں۔ صبح نہار منہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ اس دنیا کی 80% آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی بھی جہاز کا سفر کیا ہی نہیں۔ صبح ناشتے میں دہی کا استعمال کرنے سے جسم میں تھکاوٹ، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ کمزور افراد اگر ناشتے میں دہی کا استعمال کریں گے تو وہ موٹے ہونے لگ جائیں گے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہاتھوں پر چمک بھی آ جاتی ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، اسی وقت اس کی آواز کھل جائے گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔